بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ 3، مال کہاں سے کمایا، اور 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ترمذی 2416۔ ان عبداللہ بن مسعود۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، کہ تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے پروردگار، جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا، اور جس کی اطاعت مالداری ہے، اپنے ہر اس بندے پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور جس کا اسلحہ فقط گریہ ہے۔ الہی آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہتر ہیں یتبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، تبع قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا جسے کسریٰ، کیسر، فرعون وغیرہ القاب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ 115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 عیسوی تک یہ حکمراں رہے۔ عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے زبان زدہ خلائق رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 سورہ سبا 37۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ کفار کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انکار آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص، گروہ یا قوم کو مجرم بنائے بغیر نہیں رہتی۔ اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور تاریخ انسانی شاہد ہے کہ زندگی کے اس نظریے کو جس قوم نے بھی اختیار کیا ہے وہ آخرکار تباہ ہو کر رہی ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ تو اس خوشحالی و شوکت و حشمت کو پہنچ ہی نہیں سکے ہیں جو تبع کی قوم اور اس سے پہلے سبا اور قوم فرعون اور دوسری قوموں کو حاصل رہی ہے، مگر یہ مادی خوشحالی اور دنیاوی شان و شوکت اخلاقی زوال کے نتائج سے ان کو کب بچا سکتی تھی؟ یہ اپنی ذرا سی پونجی اور اپنے ذرائع و وسائل کے بلبوتے پر بچ جائیں گے؟ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 سورہ سبا حواشی نمبر 25 to 36۔ آیت نمبر 38۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں۔ آیت نمبر 39۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی حیات بعد الموت اور آخرت کے جزا و سزا کا منکر ہے وہ دراصل اس کارخانہ عالم کو کھلونا اور اس کے خالق کو نادان بچہ سمجھتا ہے۔ اسی بنا پر اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ انسان دنیا میں ہر طرح کے ہنگامے برپا کر کے ایک روز بس یوں ہی مٹی میں رل مل جائے گا اور اس کے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا، حالانکہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کی نہیں بلکہ ایک خالق حکیم کی بنائی ہوئی ہے، اور کسی حکیم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ فعل عبث کا ارتکاب کرے گا۔ انکار آخرت کے جواب میں یہ استدلال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، ہم اس کی مفصل تشریح کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ الانعام حاشیہ نمبر 46، جلد 2 سورہ یونس حواشی نمبر 10 to 11، جلد 3 سورہ الانبیاء حواشی نمبر 16 to 17، سورہ المومنون حواشی نمبر 101 to 102، سورہ روم حواشی نمبر 4 to 10۔ آیت نمبر 40۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے،
اس کی تفسیر ہے، یہ ان کے اس مطالبے کا جواب ہے کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بعد موت کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی اس سے انکار کرے فوراً ایک مردہ قبرستان سے اٹھا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جب تمام اولین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تم مانو چاہے نہ مانو، یہ کام بہرحال اپنے وقت مقرر پر ہی ہوگا۔ تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، کیونکہ اس طرح قبل از وقت خبردار ہو کر اس عدالت سے کامیاب نکلنے کی تیاری کر سکو گے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اپنی ساری عمر اس غلط فہمی میں کھپا دو گے کہ برائی اور بھلائی جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی عدالت نہیں ہونی ہے جس میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کا کوئی مستقل نتیجہ نکلنا ہو۔ آیت نمبر 41، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیب اور قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا ہو یا کسی اور قسم کا۔ آیت نمبر 42، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ان فکروں میں بتایا گیا ہے کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا۔ کسی کی مدد یا حمایت وہاں کسی مجرم کو نہ چھڑا سکے گی، نہ اس کی سزا کم ہی کرا سکے گی۔ کلی اختیارات اس حاکم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کا بلبوتا کسی میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کے اپنے اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم سزا دے، اور حقیقت میں اس کی شان یہی ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے، لیکن جس کے مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ بہرحال بے کم و کاست نافذ ہوگا۔ عدالت الہی کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آگے کے چند فکروں میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خدا سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے تھے ان کو کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ آیت نمبر 43، زقوم کا درخت۔ زقوم کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 4 سورہ صفات حاشیہ نمبر 34۔ آیت نمبر 44، گناہ گار کا کھانا ہوگا۔ آیت نمبر 45، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا۔ آیت نمبر 46، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ المحل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں، پگھلی ہوئی دھات، پیپ، لہو، پگھلا ہوا تارکول، لاوا، تیل کی تلچھٹ۔ یہ مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر زقوم سے مراد وہی چیز ہے جسے ہمارے ہاں تھوہر کہتے ہیں تو اس کو چبانے سے جو رس نکلے گا اغلب یہی ہے کہ وہ تیل کی تلچھٹ سے مشابہ ہوگا۔ آیت نمبر 47، پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ آیت نمبر 48، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ آیت نمبر 49، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ آیت نمبر 50، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ آیت نمبر 51، خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے، امن کی جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کا کھٹکا نہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی خطرہ اور اندیشہ، کوئی مشقت اور تکلیف لاحق نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے،
کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ مسلم بروایت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔